صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام. ہم لوگ اہل الحدیث کہلانے والے، اہل السنہ کہلانے والے قبر پرست کو کیا کہتے ہیں؟ کتاب و سنت کا دائی بیت تسی الحکمہ. کہندے میرے تو زیادہ جے ویسے بولتے نہیں، تسی کہنے تسی میرے تو زیادہ ہے. قبر پرست کو کیا کہتے ہیں؟ مشرک. اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ وہ قبر پرست ہے، وہاں سجدے کرتا ہے. اللہ اکبر ہے. اور جو کلمہ پڑھتا ہو نماز کبھی نہ پڑھے. ایک ہی حدیث میں دونوں چیزیں بیان ہیں. بنی الاسلام علی خمس، اسلام اس کے پاس ہے جس کی 5 بنیادیں ہیں. اسلام بنایا گیا ہے، اسے استوار کیا گیا ہے 5 چیزوں پر. اللہ کے نبی کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی وحدانیت کا اقرار، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا. فجر سے لے کر عشاء تک پرواہ کوئی نہیں. جانوروں کی طرح سارا دن کماتے رہے، مرداروں کی طرح ساری رات پڑھ کے سوتے رہے. نہ دن میں اللہ کے سامنے جبین نیاز جھکی، نہ رات میں اٹھ کے اس کے سامنے سجدہ ریز ہوئے. اور ہمارا اسلام ساری دنیا میں سب سے زیادہ مضبوط ہے. کوئی غیر تیسرا چوتھا آدمی ہمارے مزاج کے خلاف کوئی عمل کرے، ہم اس پہ فتویٰ لگائیں، وہ مشرک ہو گیا، وہ کافر ہو گیا، وہ منافق ہو گیا. میری اولاد میرے دسترخوان سے، خانے نعمت سے پیٹ بھرنے والی، میری جیب سے پیسہ لے کے بے حیائی کے آلات گھر میں لا کے رقص شیطان میں محو اور مصروف رہنے والی سارا دن نماز نہ پڑھے، میں کبھی نہ پوچھوں بیٹی آج 24 گھنٹے کہاں گزارے ہیں، نمازیں کتنی پڑھی ہیں، بیٹا تو کہاں رہا، اللہ کے سامنے سر مسجود کتنی بار ہوا، مسجد کا دروازہ دیکھے ہوئے کتنے دن ہو گئے. میں دوسروں پہ فتوے لگاؤں، میری اولاد میری نگاہوں کے سامنے اللہ کی نافرمانیاں کرے، کبیرہ کا ارتکاب کرے، نماز کا ترک کرے، مجھے کوئی پرواہ نہیں. صحابہ کرام کبھی دوسروں پہ فتوے نہیں لگاتے تھے. اس کو کافر منافق مشرک نہیں بناتے تھے. جو ہی کوئی حکم نازل ہوتا فکر اپنی کرتے، اس حکم کو لے کے اپنے آپ کو اس کے میزان میں تولتے. اگر اس میں پورے اترتے تو اللہ ذو الجلال والاکرام کا شکر ادا کرتے، اور اگر پورے نہیں اترتے تو اللہ کی قسم خوف زدہ ہوتے. ہمارا کیا بنے گا؟ ہماری یہ حالت. امتیوں، ہمیں تو کوئی فکر نہیں ہے نا. فکر صرف کمانے کی، فکر صرف پیٹ بھرنے کی، اور یہ چند انچ کا پیٹ بھرنے کے لیے ساری زندگی جانوروں کی سی بسر کرتے ہیں. وہ جنت یا جہنم جو سینکڑوں میلوں کی وسعت رکھتی ہے، اس کو سجانے یا جہنم کی آگ ٹھنڈی کرنے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں. بنی الاسلام علی خمس، اسلام 5 چیزوں کا نام ہے. یہ ہے تو اسلام ہے، اور یہ نہیں. اللہ اکبر. سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ لمبی حدیث ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں معاذ میں تمہیں بتاؤں اصل مسئلہ کیا ہے؟ راس الامر الاسلام، سارے معاملات کی بنیاد اسلام ہے. جس کے پاس اسلام نہیں، اس کا کوئی مسئلہ، کوئی کام اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. نہ وہ عزت دار ہے، نہ وہ کامیاب ہے، نہ وہ عالم ہے، نہ وہ دانا و عقل مند ہے، نہ حکیم و بصیر ہے. اس سے زیادہ ضال، مضل، جاہل، اجہل کوئی نہیں ہے جو اسلام سے محروم ہے. رأس الامر الاسلام، معاملات کی اصل اساس بنیاد اسلام ہے. فرمایا وعمودہ الصلاۃ، اس کے ستون، کس کے؟ اسلام کے، بحیثیت مسلم تیری زندگی کے
یہ زندگی کی جو پوری عمارت تو نے استوار کی ہے اس کے وعمودہ الصلاۃ، اگر تو مسلمان ہے اور اسلام کسی زندگی جینا چاہتا ہے تو یہ عمارت تیری استوار ہوگی نماز کے ستونوں پر. اگر نماز نہیں، ستون نہیں، تو کچھ نہیں ہے تیرے پاس. وذروۃ سنامہ الجہاد فی سبیل اللہ، وہ چھت، کوہان، عروج، عظمت، رفعت وہ جہاد فی سبیل اللہ کے نتیجے میں آتی ہے. لیکن یاد رکھو اس کا دوسرا معنی یوں بھی کیا جاتا ہے، یہاں سے چلیں گے چوٹیوں تک اگر پہنچنا ہے تو رستہ صرف نماز کا ہے، رستہ صرف مسجد والا ہے. مسجد سے منہ موڑ کے چوٹی تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. ہم اسے بڑی ثانوی سی چیز سمجھتے ہیں. کبھی پڑھ لی، داؤ لگا، مشکل آ گئی، بالکل فارغ بیٹھے ہوئے، دنیا کا کوئی کام نہ ہوا، کوئی اور کام دھندا ہمارے نزدیک ہمارے سامنے نہ ہوا تو چلیں، آج چلتے ہیں مسجد میں. اللہ اکبر. اور میرے بھائیوں، واللہ ہے ہمیں پیدا نماز کے لیے کیا گیا ہے. جو نماز نہیں پڑھتا وہ اپنی زندگی کا مقصد ہی نہیں سمجھتا. انسان کی زندگی اور حیوان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے اگر بندہ سجدہ ریز نہیں ہوتا. یہ کھانا کمانا، پیٹ بھرنا ہمیں پابند بنایا گیا ہے اس کا، لیکن یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. کب تمہیں کہا گیا ہے کہ تم ساری دنیا کی دولت اکٹھے کرتے رہو؟ تم رزاق ہو گئے ہو، نہ تم اپنے رزاق نہ تم اپنے بچوں کے رزاق. رزاق تو وہ ہے، قوت اور شان و شوکت اس کے ہاتھ میں ہے، خزانے سارے اس کی دسترس میں ہیں، خیر بھلائی ساری اس کے قبضے میں ہے، ساری تقسیم کا مالک وہ ہے. تمہیں بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے. بندگی کرو، باقی کام بعد میں ہے. اولین کام ذمہ داری تعریف، سجدہ ریز ہونا، جبینے نیاز جھکانا، اللہ کے لیے نماز پڑھنا. بندگی میں سب سے اولین کام اقرار شہادتین کے بعد نماز کا قیام.